ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین الی یوم الدین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے، اس مشن کے تعلق سے ہم اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ آپ کے مشن کو نقصان پہنچانے کے لیے قریش مکہ نے طرح طرح سے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستانا شروع کیا۔ ستانے والوں میں صرف دو لوگوں کے نام آئے تھے اب تک، اور جن کو ستایا گیا ان میں بھی دو ہی صحابی کا ذکر تھا۔ آج کے ویڈیو میں ہم قدر تفصیل سے ان لوگوں کو کے نام پیش کریں گے جو ظالم تھے اور وہ جو مظلوم تھے۔ ان ظالموں میں قریش کے بڑے بڑے سردار شامل تھے، جن میں ابو جہل اور ابو لہب کا نام پہلے آ چکا ہے۔ ان دو لوگوں کے علاوہ عاص بن وائل، عقبہ بن ابی معیط، ولید بن مغیرہ، نصر بن حارث، امیہ بن خلف، ابی بن خلف، عاص بن سعید اور اسود بن عبد یغوث وغیرہ شامل تھے۔ یہ سب لوگ آپ کو دکھ دینے کے لیے بڑی بڑی گھٹیا حرکتیں کرتے۔ جب آپ قرآن کریم پیش کرتے لوگوں کو تو شور مچاتے، تالیاں پیٹتے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھاتے، آپ پر خاک پھینکتے، آپ کو دیوانہ، مجنون، شاعر اور جادوگر وغیرہ کہہ کر لوگوں کو آپ سے اچتا سے دور کرنے کی کوشش کرتے۔ جو لوگ مکے میں آتے ان کو پہلے ہی سے پہلے یہ خبر دے دیتے کہ ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو اپنے باپ دادا کے دین سے پھر گیا ہے، اس سے بچ کے رہنا، اس سے دور رہنا۔ یہ باتیں وہ ان سے بھی کہتے جو حج کے علاوہ دوسرے ایام میں آتے، اور ان سے بھی کہتے جو حج کے ایام میں آتے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنے دین کو پیش کرنے کا ان سے بھی زیادہ تیز تھا۔ آپ بھی ہر وقت مستعد رہتے، اور جب بھی آپ کو خبر ملتی کہ کوئی قبیلہ مکے میں آیا ہوا ہے، آپ اس سے ملنے کی کوشش کرتے، ملتے، جاتے، بات کرتے۔ اسی طرح حج کے موقع پہ جتنے قبیلے آتے ان سے بھی آپ ملاقاتیں کرتے اور بات چیت کرتے۔ نتیجہ اس کا یہ ہو رہا تھا کہ خود قریش اپنے زعم میں تو یہ سمجھتے تھے کہ ہم اس کی برائی کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے روک رہے ہیں، لیکن الٹا اثر ہو رہا تھا۔ لوگوں کو خود یہ فکر ہو رہی تھی کہ آخر اصل معاملہ کیا ہے، پتہ لگا ہے، اور اس کے نتیجے میں دین اور بھی زیادہ پھیل رہا تھا اور لوگ اس کو قبول کر رہے تھے۔ ظالموں کے نام میں نے آپ کو ابھی گنا دیے۔ مظلوموں میں حضرت بلال کا نام نامی پہلے گزر چکا ہے۔ آپ چونکہ غلام تھے تو آپ پر زیادہ ہی زیادتی ہوتی تھی، گرم گرم ریت پر لٹا دیا جاتا تھا، اوپر سے ایک پتھر رکھ دیا جاتا تھا تاکہ آپ ہل بھی نہ سکیں، اور اس کے باوجود آپ احد کی صدا لگاتے رہتے تھے۔
یعنی یہ کہ جس دین کو آپ نے قبول کیا تھا، جس اللہ کو، ایک اللہ کو تسلیم کیا تھا، اسی کے نعرے وہ لگاتے رہتے تھے۔ اسی طرح حضرت خباب، ان کی حالت یہ تھی کہ ان کو گرم گرم دہکتے ہوئے کوئلوں کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کی چربی سے وہ کوئلے ٹھنڈے ہو جاتے تھے اور لوگ تماشا دیکھتے رہتے تھے۔ حضرت یاسر، ان کے بیٹے عمار اور بیوی سمیہ کو اتنا مارتے یہ لوگ، یعنی حضرت یاسر کو، کہ وہ بے ہوش ہو جاتے۔ بوڑھے یاسر یہ ظلم سہتے سہتے فوت ہو گئے، اور حضرت سمیہ کو ایک دن ابو جہل نے برچھی مار کر شہید کر دیا۔ حضرت عمار جو حضرت یاسر کے بیٹے تھے، ان کو بھی یہ ظالم کبھی آگ پر ڈالتے لٹاتے اور کبھی انہیں دیر دیر تک پانی میں غوطے دیتے رہتے۔ حضرت صہیب کو اتنا مارتے تھے کہ ان کے ہوش و حواس جاتے رہتے تھے۔ حضرت زنیرہ ایک مسلمان لونڈی تھی، ایک دن ابو جہل نے ان کو اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں جاتی رہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکوں نے ایک دفعہ اتنا مارا کہ وہ لہو لہان ہو گئے اور سارا منہ سوج گیا۔ حضرت عثمان غنی جب اسلام لائے تو ان کے چچا نے ان کو رسی میں باندھ کر مارا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کافروں کے سامنے قرآن پڑھا، صحابہ نے روکا بھی، لیکن آپ جوش میں پہنچ گئے کعبۃ اللہ میں، مسجد حرام میں، وہاں لوگوں کے درمیان میں آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا۔ پہلے تو لوگ حیرت میں پڑ گئے کلام کو سن کر، لیکن بعد میں ان کو مارنا شروع کر دیا۔ اور جب مار کھا کے جب وہ واپس اپنے ساتھیوں میں پہنچے تو ساتھیوں نے پوچھا بھی کیا گزری؟ تو انہوں نے کہا خدا کی قسم، ایمان لانے کے بعد جس قدر مزہ آج مجھے آیا اس سے پہلے کبھی نہیں آیا۔ تو یہ ان کی ایمان کی صورتحال تھی، ان کی رگو پے میں ایمان بس گیا تھا۔ حضرت خالد بن سعید کے اسلام لانے کا حال ان کے والد کو معلوم ہوا تو انہوں نے ایک لکڑی سے انہیں اتنا مارا کہ لکڑی ٹوٹ گئی، پھر انہیں قید کر دیا اور بھوکا پیاسا رکھا۔ حضرت زبیر کا چچا ان کو چٹائی میں لپیٹ کے دیا کرتا اور باندھ دیتا اور اس قدر دھونی دیتا کہ ان کا دم گھٹنے لگتا۔ حضرت طلحہ کے بھائی نے ان کو حضرت ابوبکر کے ساتھ ایک رسی میں باندھ کر بری طرح مارا۔ حضرت حارث بن ابی حالہ نے ایک دن کعبے میں رسول پاک کی حمایت کی تو کافروں نے انہیں اتنا مارا کہ وہ شہید ہو گئے۔ حضرت عامر بن فہیرہ کو ظالم ہر روز بری طرح مارتے تھے اور ان کے جسم میں کانٹے چبھ ہوتے تھے۔ حضرت ابو فقیہ ایک بوڑھے مسلمان تھے، ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پتھریلی زمین پر گھسیٹتے اور گھڑا گھوٹتے۔ حضرت ابو جدل اسلام لائے تو ان کے والد نے ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی اور بیڑیاں ڈال کر قید کر دیا۔ غرض بے رحم کافر مسلمانوں پر دن رات ایسے ہی ظلم ڈھاتے رہتے تھے۔ یہ مظالم جو قریش اپنے ہی بھائیوں پر ڈالتے تھے، اس میں سے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو رویہ ان کا تھا اور جو طریقہ اپناتے تھے یہ لوگ، اس کا تذکرہ حفیظ جالندھری جو شاہنامہ اسلام کے خالق ہیں اور اردو شاعری میں ان کو ابو الاثر کا خطاب ملا ہوا ہے،
انہوں نے ایک نظم شاہنامہ اسلام میں اس تعلق سے لکھی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کس انداز سے ستاتے تھے اور کس قدر پریشان کرتے تھے. وہ نظم میں آپ کو یہاں پڑھ کر سناتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ ایک طرف قریش جو ایمان نہیں لائے تھے ان کا رویہ، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اس نظم سے ظاہر ہوتا ہے. میں نظم پیش کرتا ہوں حفیظ جالندھری کی. یہ شاہنامہ اسلام جو حفیظ جالندھری نے لکھی 4 جلدوں میں ایک مکمل کتاب ہے، منظوم کتاب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تاریخ، آپ کی پیدائش سے لے کر کے اور آپ کے وصال تک کا پورا بیانیہ اس میں شعر کی شکل میں موجود ہے. اس قابل ہے کہ اس کو پڑھا جائے اور بچوں کو پڑھایا جائے. میں اس نظم کو چھوٹے سے حصے کو شاہنامہ اسلام کے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پیغمبر دعوت اسلام دینے کو نکلتا تھا، نبی دے راہ تو آرام دینے کو نکلتا تھا. نکلتے تھے قریش اس راہ میں کانٹے بچھانے کو، وجود پاک پہ 100 طرح کے ظلم ڈھانے کو. قریشی عورتیں کانٹے بیابانوں سے لاتی تھیں، گزرگاہ گلے گلزار وحدت میں بچھاتی تھیں. امیہ، ابو لہب اور عتبہ سخت دشمن تھے، شقاوت پیشہ تھے، بیداد گر تھے اور پرفن تھے. خدا کی بات سن کر مضحک میں ڈال دیتے تھے، نبی کے جسم اطہر پر نجاست ڈال دیتے تھے. گلوئے پاک کوئی گھونٹتا تھا کس کے چادر میں، کوئی دیوانہ پتھر مارتا تھا آپ کے سر میں. مگر وہ منبع علم و صفا خاموش رہتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا، دعائے خیر کہتا تھا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم اللہ. تو دوستو، یہ احوال تھا مکے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ. جس قدر پریشانی اور مصیبت میں آپ وقت گزار رہے تھے، اس پریشانی اور مصیبت کو دیکھتے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ قریب کا جو ملک حبشہ ہے، جو آج کل ایتھوپیا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ وہاں چلے جائیں. اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہاں کا بادشاہ عیسائی ضرور ہے لیکن نرم خو ہے، انصاف پسند ہے، حقیقت پسند ہے. وہاں تم محفوظ رہو گے.
چنانچہ ابتدائی طور پر کچھ لوگوں نے حبشہ کی ہجرت کی، اس کے بعد ایک اور دوسرا گروپ مسلمانوں کا حبشہ پہنچا. اس کا احوال انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بیان کریں گے. اس وقت تک کے لیے اجازت. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد معلوم لک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.